بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جاندار کو اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی ان تمام کے تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر ایمانداروں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، یہ خطاب کر کے اللہ کریم نے مسلمانوں کو، ہر جان کو اللہ کریم نے بہت ہی اہم نصیحتیں کی ہیں۔ اس آیت کے اندر دو اتقوا اللہ ہیں، دو مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ پہلا اتقوا اللہ جو استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم سے جتنا گناہ ہو چکے ان پر توبہ کر لو، اللہ سے ان کی معافی مانگ لو۔ اور جو دوسرا اتقوا اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو، اللہ سے ڈرو، یعنی آئندہ گناہوں سے پرہیز کرو۔ اس کے بیچ میں اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ان کا نام ہے جریر بن عبداللہ۔ وہ یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس دن کے شروع کے حصے میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو مضر کے کچھ لوگ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ انہوں نے چادریں لپیٹی ہوئی تھیں اور وہ چادریں اون کی تھیں، اور انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں۔ انتہائی قسم کے ضرورت مند اور حاجت مند لوگ آئے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حاجت مندی اور ضرورت کو دیکھا تو اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، پریشانی کا عالم چھا گیا۔ ان کی اس حاجت مندی کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو زوال کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت بلال، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ اذان دی گئی، اقامت کہی گئی اور نماز پڑھائی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیا، اور جو حاضرین تھے، جو لوگ موجود تھے،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کوئی 1 دینار پیش کر رہا ہے تو کوئی درہم پیش کر رہا ہے، کوئی کھجور پیش کر رہا ہے تو کوئی گندم پیش کر رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں، راوی یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی کہ جو آدھی کھجور بھی دے سکتا تھا اس نے وہ بھی صدقہ کیا، حتیٰ کہ اس دوران ایک ایسے صحابی بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے درہم دنانیر کی بھری ہوئی تھیلی آ کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاں پیش کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، ان کی صورتحال کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب راوی کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال بن گئی، ایسا منظر بن گیا کہ ایک طرف تو کھانے کی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا اور دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پر سونے کا پانی لگا دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کوئی بندہ دنیا کے اندر اچھا کام کر کے جائے گا اس کی اچھائی کا اس کو بدلہ بھی ملے گا۔ کوئی اچھا کام کر کے دنیا کے اندر جائے گا، کسی کی ضرورت پوری کر کے جائے گا، مدد کر کے جائے گا، گھر بنا کے دے کے جائے گا، مسجد بنا کے جائے گا، کنواں لگوا کے دے کے جائے گا، فلٹر پلانٹ لگوا کر کے دے کے جائے گا، اے سی لگوا کر کے دے کے جائے گا، جو بھی جس صورت کے اندر بھی کسی کی کوئی مدد کر کے جائے گا، اچھائی کر کے جائے گا دنیا سے، اس کی اس اچھائی کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اور اس کے بعد جو کوئی بھی اس کی اچھائی پر عمل کرے گا اس کی وجہ سے اللہ اس کو بھی نیک عمل کا ثواب ضرور دیں گے۔ اور ایسی بات بھی نہیں کہ جو پیچھے عمل کر رہے ہیں ان کے گناہوں میں بھی، ان کے ثواب کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عمل کرنے والوں کو بھی پورا ثواب ملے گا، جو اس کام کو شروع کر کے گیا تھا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ دنیا کے اندر برائی کو پھیلا کر کے جائے گا، برائی کے پھیلانے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد جو کوئی بھی اس برائی پر چلے گا، اس پر عمل کرے گا، برائی والی زندگی گزارے گا، وہی برائی جو وہ پھیلا کر کے گیا ہے، تو اس برائی کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس کو شروع کر کے گیا تھا اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اور جو ابھی اس برائی کے مطابق کام کر رہا ہے، برائی والی زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی پورا اس کو سزا ملے گی۔ اس کے سزا کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو برائی کو پھیلا کر کے جائے گا اس کو بھی پورا اس کو گناہ ملے گا۔ تو تبھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جاؤ۔ تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ یہ تو ایک
जमा पूंजी है। इसके अंदर आखिरत के लिए भी अपने लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है, ताकि जब हम अल्लाह के सामने जाएं, सवाल जवाब हो, हक हिसाब हो, तो उस वक़्त हमें जन्नत नसीब हो जाए अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के साथ। तभी अल्लाह करीम ने फरमाया वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो। ये जो दूसरा इत्तकुल्लाह है, इसका मतलब कि तुम आइंदा गुनाह करने से परहेज करो। अल्लाह करीम ने फरमाया कोई बंदा दुनिया के अंदर ये सोच रखता हो कि मैं जिस तरह की भी जिंदगी गुजारूं मेरे अमाल का किसी को भी पता नहीं, अल्लाह करीम फरमाते नहीं नहीं, ऐसी गलती के अंदर नहीं रहना, ऐसी भूल के अंदर नहीं रहना, बल्कि अल्लाह करीम तो ऐसी ज़ात है खबीरुन खबीरुन खबीरुन। अल्लाह करीम को तुम्हारे तमाम के तमाम आमाल की खबर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं यहाँ पर बहुत ही अहम नसीहत की, फरमाया वला तकूनु, और तुम न हो जाओ कल्लज़ीना नसुल्लाह, की तरह जो अल्लाह करीम को भूल गए, नसुल्लाह जो अल्लाह का जिक्र करना भूल गए, नसुल्लाह जो सुभान अल्लाह कहना भूल गए, नसुल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल गए, नसुल्लाह जो अल्लाहु अकबर कहना भूल गए, नसुल्लाह जिन्होंने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, नसुल्लाह जिन्होंने अल्लाह की नमाज को छोड़ दिया, नसुल्लाह जिन्होंने अल्लाह के घर को छोड़ दिया, नसुल्लाह जिन्होंने दीन की तरफ आना छोड़ दिया। अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम उन लोगों की तरह ला तकूनु, न हो जाना। जब ये लोग अल्लाह करीम को भूल गए, अल्लाह के दीन को भूल गए, अल्लाह के कुरान को भूल गए, अल्लाह के जिक्र को भूल गए, तो नतीजा फिर क्या हुआ? फांसा हो तो अल्लाह करीम ने उनको अपना आप ही उनसे भुलवा दिया, यानी फिर दुनिया के अंदर उनको अपने अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रही कि हमारे लिए फायदा किस चीज के अंदर है और नुकसान किस चीज के अंदर है। और उन्होंने इस तरह की जिंदगी गुजारी कि उन्होंने आखिरत के मामले के बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि हम जब मर जाएंगे अल्लाह के सामने जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, इस बारे में तो उन्होंने कुछ भी फिक्र की ही नहीं। ऐसे लोगों की तरह तुम न हो जाना। अल्लाह आखिर तू हमें क्यों इन जैसा होने से रोक रहा है, क्यों इन जैसा बनने से रोक रहा है? अल्लाह करीम फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि वजह ये है कि ये गुनाहगार लोग हैं, फासिकून वजह ये है कि ये मुशरिक लोग हैं, फासिकून वजह ये है कि ये काफिर लोग हैं, फासिकून वजह ये है कि यहूदी ईसाई और दूसरे मजहब के लोग हैं। फरमाया कि काफिरीन की तरह न हो जाना, मुनाफिकीन की तरह न हो जाना, मुशरिकीन की तरह न हो जाना, क्योंकि इन लोगों का ठिकाना जहन्नम। और तुमने जो जिंदगी गुजारनी है इस तरह की जिंदगी गुजारनी है कि तुम्हारा ठिकाना अल्लाह के फजल से जन्नत बन जाए। इसलिए अल्लाह करीम ने हुक्म इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह,